وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا ہے جو پہلے لوگوں نے کیا ہے اور اس کو ہم پسند نہیں کرتے تھے یا اس کے اوپر ہم نے تنقید کی ہے، وہ کام ہم نے خود نہیں کرنا ہے۔ تو جس طرح ہم ان کو کہتے تھے کہ یہ تربیت کھیلتے رہے، تو اب ہم نے تربیت نہیں کھیلنا ہے بھائی۔ ہماری جو دعوت اللہ کی تربیت ہے نا، وہ بازار میں ہوگی۔ ہمارا کوئی ساتھی جس کیا کلمے کی بھی وہ دعوت نہیں دے سکتا ہے، کیا کلمے کا مطلب نہیں بتا سکتا ہے کسی کو۔ اگر کوئی سکھ یا ہندو سے پوچھے بھائی یہ تم کلمہ پڑھتے ہو اور کلمہ پڑھنے سے بندہ مسلمان ہو جاتا ہے، تو مجھے بتاؤ یہ کلمہ کیا ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ تو کیا ہمارا ساتھی اس کو نہیں بتا سکتا ہے؟ اگر نہیں بتا سکتا ہے تو پھر اس کے اپنی مسلمانی پر سوالیہ نشان ہے۔ اور بہرحال ایسا نہیں ہے، ہمارا ساتھی بتا سکتا ہے، چاہے اپنی پنجابی زبان میں، اردو زبان میں، جس مرضی زبان کے اندر وہ اگر چوک میں کھڑا ہو کے لوگوں کو کلمے کا صرف مطلب بتا دو، بس یہ دعوت اللہ ہے کہ لوگوں یہ جو کلمہ پڑھتے ہو نا، اس کا یہ مطلب ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی پکارنے کے لائق نہیں ہے، کوئی نظر و نیاز کے لائق نہیں ہے، کوئی نفع نقصان نہیں دے سکتا ہے، کوئی عالم الغیب نہیں ہے، کوئی اللہ کی ذات کا ٹکڑا نہیں ہے، کوئی رکوع سجدے کے لائق نہیں ہے۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ کا مطلب۔ اور ہم نے یہ علیحدہ جو خطہ لیا تھا، یہ اسی وجہ سے لیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ یہاں کوئی الہ نہیں ہے۔ اور پھر محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، یہ ہمارے رہنما ہیں، یہ ہمارے قائد اعظم ہیں، ان کی ہم نے مکمل پیروی کرنی ہے۔ جو باتیں جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دی ہیں، چاہے وہ کھانے پینے کے معاملات ہوں، چاہے وہ اٹھنے بیٹھنے کے ہوں، کاروبار کے ہوں، صلح کے ہوں، جنگوں کے ہوں، کپڑوں کی تراش خراش ہو، ساری چیزیں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتا کے گئے ہیں، اور ان کے اوپر چلنا ہم اپنی خوش قسمتی سمجھتے ہیں، اور ان کے اوپر چلنا ہی اللہ کی بندگی ہے۔ اللہ نے وہ سارے دروازے بند کر دیے کہ تم نبی علیہ السلام کی پیروی کے بغیر اگر کوئی اللہ کو خوش کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنی مسلمانی اپنے پاس رکھے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، چونکہ نبی علیہ السلام نے وہ اسوہ چھوڑا ہے جو اللہ کو پسند تھا، اللہ کا حکم تھا، وہ چھوڑا ہے۔ اللہ کی سب سے پہلے انہوں نے خود جو ہے نا فرما برداری کی، اطاعت کی ہے۔ تو ہمیں جو نبی علیہ السلام سے محبت ہے، اپنے بیوی بچوں سے محبت ہے، گھر والوں سے محبت ہے، خود اپنی ذات سے محبت ہے، وہ اللہ اپنے مالک کی وجہ سے ہے، کیونکہ وہ ہمارے اللہ نے ان کو رسول بنایا ہے۔ اور جو نبی علیہ السلام کی بات مانتا ہے وہ گویا اللہ کی بات مانتا ہے، کیوں؟ اللہ نے کہا ہے کہ اس نبی کی بات کو ماننا ہے۔ بس اتنی سادہ سادہ باتیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ دعوت اللہ کی تقریر وہاں جناب آدھے گھنٹے کی ہونی چاہیے یا 15 منٹ جب تک پورے نہیں کرے گی نا۔ آپ اگر 5 منٹ بھی وہاں تقریر کریں، 5 منٹ، جتنی ابھی میں نے گفتگو کی ہے یہ 5 منٹ میں 4 منٹ میں ہو جاتی ہے، اتنی ہی گفتگو اگر آپ اونچی آواز سے یا میگا فون لے لیں، اگر وہاں سے ملتے ہیں تو اونچی آواز میں پکار کے لوگوں کو کہے کہ لوگوں یہ دین اسلام ہے، اور یہ دعوت کے ذریعے آئے گا، یہ ووٹوں اور نوٹوں کے ذریعے نہیں آئے گا۔ صاف اعلان کیا کرو وہاں بازار میں کھڑے ہو کے، ہمارا کسی مسلک سے کوئی تعلق نہیں ہے اور ہمیں آپ کا ووٹ اور نوٹ نہیں چاہیے۔ تو یہ بات جب آپ کہیں، لوگوں کے ایک دم کان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ پھر وہ بریلوی نہیں ہے بھائی، یہ دیوبندی نہیں ہے جی، جماعت اسلامی والے نہیں ہے جی، جیسا آپ نعرہ لگائیں گے نا وہاں قسم کا اونچی آواز میں کہ ہمیں آپ کا ووٹ نہیں چاہیے، ہمیں آپ کے ایمان کی فکر ہے، فوراً سمجھ جائیں گے کہ یہ نہ جماعت اسلامی ہے، نہ تنظیم اسلامی ہے، نہ یہ خادم رضوی کی جماعت ہے، نہ یہ حافظ سعید والے ہیں، یہ وہ نہیں ہے، یہ کوئی اور ہی ہے۔ اور پھر بتاؤ کہ یہ طریقہ ہے نبی علیہ السلام کا، یہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے۔ تو اس انداز سے ہمارا جو تربیتی پروگرام ہے وہ بازاروں میں ہوگا۔ اب یہ کمروں میں بیٹھ کے، مسجدوں میں بیٹھ کے تربیتی پروگرام کو نہیں ہوں گے۔ جس طرح وہ لطیف صاحب کہا کرتے تھے کہ یہ تربیت کھیلتے ہیں، جب ان کی اپنی باری آئی تو انہوں نے بھی تربیت کھیلنے کے لیے کراچی چلے گئے، بجائے اس کے کہ یہاں لوگوں کو دعوت اللہ کرتی ہے، کراچی تربیت کھیلیں گے چلے گئے۔ سارے تربیت کھیل رہے ہیں، ہم نے یہ نہیں کھیلنا ہے، ہم نے پریکٹیکلی کام کرنا ہے۔ باقی تربیت کے لیے ہم سب لوگوں کی انفرادی تربیت جب ٹھیک ہو جائے گی، انفرادی تربیت
ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کیسٹ اگر کوئی بندہ سنتا ہے نا، اس کی انفرادی تربیت ہو جاتی ہے، یاد رکھیں۔ اور اگر کوئی اجتماعی پروگرام رکھنا ہے تو اس میں بھی وہ لاؤڈ اسپیکر وغیرہ کا انتظام کریں، سارے بھائی وہاں بیٹھ جائیں، اور ایک تقریر آدھے گھنٹے کی ڈاکٹر عثمانی صاحب کی کوئی لگا دیں، بس ہمارا تربیتی پروگرام مکمل ہے۔ اور اس کے بعد اس تربیتی پروگرام پر عمل کرنے کے لیے آپ باہر نکلیں گے۔ یاد رکھیے، باہر نکلنا ہے، کبھی کامیابی نہیں ملے گی جب تک آپ باہر نہیں نکلیں گے۔ تو بازاروں میں جا کے کھڑے ہو کے دعوت اللہ کرنی ہے، اور پھر ہم نے ڈرنا کسی سے نہیں ہے۔ محمد علی صاحب ڈر گئے تھے، اصل میں خوف طاری ہو گیا تھا ان کے اوپر۔ ہمارا یہ ایمان ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے، اور دعوت اللہ کے پروگرام جاری رہیں گے ہر طرح کے حالات کے اندر، چاہے دفعہ 144 ہو تب بھی دعوت اللہ ہوگی، اور مارشاء اللہ لگے تب بھی دعوت اللہ ہوگی۔ ہر طرح کے ماحول کے اندر تا یہ پابندیاں لگا دیں کہ کوئی نہیں، دعوت اللہ ہوگی، کسی کے ہم نے روب میں نہیں آنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ معاملہ جب تک یہ انداز نہیں اختیار کریں گے، یہ دعوت آگے نہیں بڑھ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمت عطا فرمائے۔